10 اپریل ہے، بڑا اہم دن پاکستان کی تاریخ کا، لیکن آج سے میں بہت سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پیچھے۔ 16 اپریل 1938 کو قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر کے سائے میں ہم سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا، کمی بیشی اللہ معاف کرے، کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ a Muslim is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. اور مجھے اس بات پہ فخر اور خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں، جس کا نام عمران خان ہے، اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی۔ یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپاہی کی طرح اور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی۔ آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے، وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے۔ میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دیکھا، بعثت پارلیمانی امور کے وزیر کو، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص، جس مرد حر، جس مرد بحران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے، یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڑی اور چوٹی کی زور لگا دی۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں کسی کی طرف کوئی تشبیہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں، میرا یہ 9واں سال ہے اس پارلیمان میں، لیکن یاد رکھی میری بات، میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ پلیز نو کراس ٹاک، پلیز نو ہم کراس سب ٹاک، نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش ہر ایک قدم کو پر حق ہے چلنا بات ہے، کرنے کا، پلیز۔ اور آپ برداشت کیجئے، میں آپ کے نعرے، آپ کی ہوٹنگ، آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے، اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، اور یہ میسج ہر اس شخص کے لیے جو آزادی کا پیروکار ہے، جو غلامی کے خلاف ہے۔ آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت ختم ہو، انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا، انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا، 2/3 سے آئے گا۔ برداشت کریں، تھوڑا صبر کریں، برداشت کریں۔ ہر عمران خان صاحب کا گناہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر ہیں، میں احترام سے نام لوں گا، بلاول صاحب بیٹھے ہیں۔ بلاول صاحب، عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو اکٹھا کیا تو انہوں نے ایک بار اکٹھا کیا، اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے 2 مہینے میں 2 بار اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اسی OIC کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے، میں وہاں سے دیکھ رہا تھا، آپ ہنستے جائیں، آپ کے ہنسنے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے۔ میرے پیچھے بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، میرے لیڈر کے پیچھے بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، اور ہم دشمن نہیں ہیں، ہم نے مل کے پاکستان کو بنانا ہے، لیکن آپ کے طریقہ کار سے ہمیں اتفاق نہیں۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے جب ان سن رہے تھے، انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہوئے فرمایا، وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں، وقول للناس حسنا، میری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے کہا
کہ ہم مسلم بلاک بنائیں گے. عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی, یہ ان کا گناہ ہے. عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, یہ ان کا گناہ ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے. جناب چیئرمین صاحب, محترم ایاز صادق صاحب, کہ روس صرف بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی, اسلامک امہ کی بات کی, مدینہ کی ریاست کی بات کی. عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. بسط احترام پرویز اشرف صاحب بھی تشریف فرما ہیں, اور میرے خیال میں گیلریز میں سابق وزیر اعظم محترم گیلانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے, آپ کے ساتھ سینٹ میں نے بڑا کام کیا. لیکن جناب چیئرمین صاحب, ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے, ایبٹ آباد آپریشن ہوا, اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. میرے چیئرمین صاحب, اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں, امریکہ سے معافی کے خواستگار نہیں. لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج, ہم گریس سے برداشت کریں گے. لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا, یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیئرمین صاحب, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. دوبارہ سناؤں, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. جناب چیئرمین صاحب, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا, جھکا نہیں, بکا نہیں, ڈرا نہیں, آخری گیند تک کھڑا رہا. اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کرو گے, اس کا ایک سپاہی آپ کے بیچ میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو آخر میں جناب چیئرمین صاحب, آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب, میری دعا ہے میرا ملک, میرا پاکستان آگے بڑھتا رہے. میری دعا ہے کہ ہم ملک کو پاکستان کو مضبوط کرتے رہے. لیکن انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا, 2/3 اکثریت سے ہوگا, اور انشاءاللہ عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کو, میرے کروڑوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفینس, آج کا یہ کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزسٹنس مبارک ہو. آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں, جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں, جو یہود و حنوس کے سامنے کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. امیر حیدر ہوتی صاحب.